ذہن میں رکھیں. دیکھیں اگر کوئی آدمی وضو کے درمیان جیسا کہ چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو رہا تھا، کونیوں تو دھو رہا تھا، اسی کے درمیان میں کوئی نواقض وضو کوئی چیز پائی گئی، یعنی خون نکل گیا یعنی توری خارج ہو گئی، تو اس طرح کوئی چیز پائی، بیٹھا ہوا تھا بے ہوش پڑ گیا نیچے، تو پھر اس کو جیسا کہ وہ نواقض وضو پائی گئی تو پھر وہ اٹھا، پھر ہاتھ دھونا شروع کر دیا، تو یہ سمجھنے لگا کہ بھی چلو جو چیز میری ہو گئی پھر اس کو آگے بڑھا رہا ہے. تو ایسی بات نہیں. وضو کے درمیان اگر کوئی چیز نواقض وضو چیز پائی گئی تو پھر اثر وضو کرنا پڑے گا آپ کو. ہاتھ دھو رہے تھے، خون آ گیا ہاتھ میں، کوئی چیز اگر پھونسی وغیرہ کوئی تھی یہاں پر، پیپ نکل گیا باہر، تو پھر آپ کو اثر اس چیز کو صاف کر کے پھر ہاتھ دھو کر کلی کر کے چہرہ دھو کر پھر اثر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ درمیان ہی جہاں سے خون آیا پھر اس کو دھو لیے پھر کنٹینیو پھر وہیں سے کر رہے ہیں، تو اس طرح کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. امید ہے کہ بہن آپ کو مسئلہ